باقی جو روزے، باقی جو اعمال رمضان ہیں ان تمام کو آخر تک امن و سلامتی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ گزار دے۔ اللہ رب العزت ہمیں پورے روزے رکھنے، پوری تراویح کی نمازیں پڑھنے، پورا قرآن پڑھنے سننے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ امام صفوری نے لکھا ہے کہ ایک شخص بازار سے گزرا اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ۔ وہ مجوسی تھا۔ مجوسی کہتے ہیں اس شخص کو جو آتش پرست ہو، تو آتش پرست کو مجوسی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک قوم ہے، یہ بھی ایک مذہب ہے۔ ابھی ان لوگوں کی تعداد سب سے کم ہے، تمام مذاہب میں سب سے کم تعداد ان کی ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور یہی قوم تھی، یہی لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو ملک سپر پاور تھے، دو قوم سپر پاور تھی، ایک رومی اور ایک مجوسی۔ روم میں وہ عیسائی تھے اور مجوسی فارس میں تھے، اور یہ آتش پرست تھے۔ تو یہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ یہ دو ملک سپر پاور تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے جب ایمان آیا تو اسلام نے آ کر ان دونوں قوم کے پرخ سے نکال دیے۔ تو بہرحال عیسائی تو اب بھی موجود ہیں، بڑی تعداد میں ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی تعداد اگر کسی مذہب کی ہے تو وہ عیسائیت ہے، اس کے بعد اسلام ہے۔ لیکن مجوسیت اب دنیا میں سب سے کم تعداد میں یہ قوم موجود ہے۔ تو بہرحال یہ قوم تھی، یہ آتش پرست یعنی آگ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ تو یہ لوگ، ایک شخص بازار سے گزرا اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ، وہ مجوسی تھا۔ بازار سے گزرتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں کچھ کھا رہا ہے، اپنے ہاتھ میں لیے کچھ کھا رہا ہے۔ رأى مجوسی ابنہ یأکل فی رمضان بحضرۃ المسلمین۔ ایک مجوسی نے دیکھا اپنے بیٹے کو کہ وہ مسلمانوں کی موجودگی میں کچھ کھا رہا ہے۔ فضربہ وقال، تو باپ نے اپنے بچے کو مارا اور اس نے کہا لما لم تحفظ حرمت المسلمین فی رمضان، تم مسلمانوں کی عزت اور ماہ رمضان کی حرمت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ماہ رمضان ہے اور مسلمانوں کی موجودگی میں ان کے سامنے تم کھا رہے ہو؟ تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ بھی تو کھاتے، اس لیے کہ وہ مجوسی ہے، وہ دین اسلام کا تو پیروکار نہیں ہے کہ اس پر رمضان فرض ہو، وہ مجوسی ہے، وہ بھی کھاتا۔ تو بچے نے جب کہا اپنے باپ سے مار کھانے کے بعد کہ آپ بھی تو کھاتے پیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں ماہ رمضان میں سر عام کھاتا پیتا نہیں ہوں، اگر مجھے کچھ کھانے یا پینے کی طلب ہو تو میں چھپ کے کھاتا ہوں، اپنے گھر میں کھاتا، حرمت رمضان اور حرمت مسلمانوں کا خیال کرتے ہوئے۔ فمات فی ذلک الاسبوع، پھر جب اس کا وصال ہوا، اس شخص کا انتقال ہوا، فرآہ عالم البلد فی النوم، تو اسی شہر کے ایک بہت بڑے عالم نے اسے خواب میں دیکھا، اسی مجوسی کو، اسی آتش پرست کو خواب میں دیکھا۔ وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، اس نے دیکھا کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہے، جنت میں ہے، رحمت و رضوان میں ہے، انواع اقسام کے کھانوں میں ہے، نعمتوں میں ہے۔ تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو ہمارے علاقے، ہمارے شہر کا بہت بڑا آتش پرست تھا، غیر مسلم تھا، یہ جنت اور جنت کی نعمتیں اور جنت کی انواع اقسام نعمتوں میں ہے۔ فقال، تو اس نے پوچھا، اس عالم نے پوچھا، الستا کنتا مجوسیًا، کیا تم مجوسی قوم سے نہیں تھے؟ کیا تم آتش پرست مذہب سے نہیں تھے؟ فقال، تو اس نے کہا بلا، ہاں بے شک میں آتش پرست تھا، ولیکن لما حضرت وفاتی، لیکن جب میری موت کا وقت قریب آیا، اکرمنی اللہ بالاسلام، تو اللہ نے مجھے اسلام سے سربلندی عطا فرمائی، اسلام سے سرفراز فرما دیا، لاحترامی شہر رمضان، اس لیے کہ میں نے ماہ رمضان کا احترام کیا تھا۔ جب میں نے ماہ رمضان کا احترام کیا تو موت سے قبل اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے مستفیض فرما دیا، میرے دل کو، میرے سینے کو ایمان کے نور سے مستنیر اور مستفیض فرما دیا۔
تو اس حکایت میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مجوسی اور ایک غیر مسلم ہو کر ماہ رمضان کا احترام کرے تو وہ اعزاز پائے۔ تو ایک مسلمان ماہ رمضان کا اگر احترام کرے گا تو کیوں کر اعزاز نہ پائے گا؟ بے شک اسے بھی سربلندی ملے گی، بے شک اسے بھی بزرگی ملے گی۔ پچھلی نشست میں ہم یہ بیان کر چکے کہ اس قوم کی ذلت کا ایک بہت بڑا سبب رسول اللہ نے بیان کیا، ماہ رمضان کا احترام نہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قوم ذلت و خواری میں نہیں جائے گی اس وقت تک جب تک یہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی، اس کی توقیر کرتی رہے گی۔ جب اس امت میں من حیث القوم من حیث المذہب اس ماہ رمضان کا احترام ختم ہو جائے گا، اکثریت ایسے لوگوں کی ہو جائے گی جو ماہ رمضان کی بے توقیری کرنے والے ہوں گے، تو پھر ذلت و خواری ان کا مقدر ہو جائے گی۔ یہ پوری حدیث میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں۔ آج کی نشست میں ہم نے یہ سیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ایک مسلمان اگر ماہ رمضان کا احترام کرے، احترام سے کیا مراد ہے؟ فقط یہ نہیں کہ احترام کرتے ہوئے سر جھکا لے، احترام یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے کما حق وہ احکام پورے کریں۔ ماہ رمضان کے روزوں کا احترام کریں، اہتمام کریں، قرآن کے پڑھنے کا احترام کریں، جھوٹ، غیبت اور اس طرح کی تمام تر لغویات سے، بے جا گفتگو سے، بے جا گناہوں سے، ہر وہ کام جس کا تعلق اللہ کی نافرمانی سے ہے، وہ عام دنوں میں بھی اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ماہ رمضان میں بچنا از حد ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ یہ تمام کام اگر کوئی مسلمان کرنے والا ہوگا تو گویا وہ ماہ رمضان کا احترام کرنے والا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص کوئی غیر مسلم ماہ مکرم کا احترام کرتا ہے، وہ فلاح پاتا ہے، وہ کامیابی پاتا ہے، اللہ کی جانب سے برکتوں کا نزول اس کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ غیر مسلم اسلام کے نور سے مستفیض ہو جاتا ہے، اسلام کی روشنی اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان اگر کرے گا تو کیوں کر برکتیں نہ پائے؟ بے شک اسے بھی برکت ملے گی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں کھلے عام کھانے پینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ آج ہم جس زمانے میں، یہ ایسی بے راہ روی کا زمانہ ہے کہ آہستہ آہستہ عبادات کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل رہی ہے۔ ماہ رمضان کی اہمیت، اس کی حرمت، اس کا خوف، اس کا ڈر کہ اس مہینے میں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کما حق کو ہم بجا لانے میں کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے۔ ماہ رمضان جیسے ہی آتا ہے نا تو ایک خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اگر اچھے اعمال کریں تو رسول اللہ نے فرمایا اچھے اعمال کرو گے تو جزا زیادہ ہے، اور اس مہینے میں اگر گناہ کرو گے تو دوسرے مہینے کے مقابلے میں سزا بھی زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے خوشی کا اظہار بھی فرماتے اور غمزدہ بھی ہوتے، ڈر بھی جاتے آپ۔ تو اگر کوئی شخص اب اس زمانے میں جو ہے نا، یہ ڈر اور خوف اور یہ خوشی اور یہ تمام تر احساسات آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ آج کا اکثر و بیشتر انسان ماہ رمضان کے شب و روز بھی ایسے ہی گزارتا ہے جیسے عام دنوں کے شب و روز گزارتا ہے، عام ایام کے شب و روز گزارتا ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ اسلامی ملک میں اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں بغیر کسی شرعی مجبوری کے کھلے عام کھاتا پیتا پایا گیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں اس کا حکم یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسے اگر قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں۔ اتنا سخت ہے۔ مسلمان کی جان بہت اہمیت ہے، لیکن اللہ کی حرمت سب سے زیادہ ہے۔ جو اللہ کی حرمتوں کو توڑنے والا ہوگا تو پھر وہ اس کی جان کیا اور وہ کس حیثیت میں ہوتا ہے۔ چنانچہ علامہ شامی علیہ رحمہ نے در مختار میں لکھا، لو اکل الانسان نہارا فی رمضان، اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے دنوں میں کھائے، عیاناً کھلے عام کھائے، عمدن جان بوجھ کر کھائے، شہرتاً سب کو دکھا کر کھائے، بلا عذرن بغیر کسی شرعی مجبوری کے کھائے، یقتلو تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔
یہ نہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو قتل کرے یا کوئی کسی کو قتل کرے. یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اسے گرفتار کریں، وہ اسے پکڑیں، اسے سزا دیں، اور اگر وہ چاہیں تو اسے قتل بھی کر دیں تو ان کے لیے کوئی الزام نہیں ہوگا. اتنا سخت قانون ہے، اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماہ رمضان کا احترام بھی بہت زیادہ سخت ہے. اب دیکھیے کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ ایک تو معمولات ہمارے ہیں ماہ رمضان کے، اور ایک معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے معمولات کیسے گزارا کرتے تھے، اب یہ سماعت فرمائیے. امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ او کما قال. پہلی حدیث جو امام بیہقی کی شعب الایمان کے ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا چاند دیکھتے اپنے آپ کو تیار کر لیتے، کمر باندھ لیتے، کمر بستہ ہو جاتے، اور پھر اپنا بستر لپیٹ دیتے. جب تک ماہ رمضان کا چاند ختم نہ ہو جائے دوبارہ بستر پہ نہیں جاتے تھے. اس قدر عبادتوں میں مشغول اور مصروف رہتے، اس کے باوجود کہ آپ کی نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی آپ کی خطا ہے. آپ جس طرح جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنتی ہونا یقینی ہے، اس لیے کہ اللہ نے جنت بنایا ہی آپ کے لیے ہے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادات کا اہتمام کرتے، ریاضات کا اہتمام کرتے. ہماری طرح نہیں کہ اگر ہم روزہ بھی رکھ لیں تو وقت گزارنے کے لیے کچھ کھیل کود کرنے لگ جائیں، کوئی گناہ کے کام کرنے لگ جائیں، چار افراد بیٹھ کر وقت گزارنے کے لیے کوئی لطیفے بازی کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگ جائیں. نہیں، ماہ رمضان کا دن بھی رمضان ہے، رات بھی رمضان ہے، ایک ایک وقت رمضان ہے. جو روزے کی گھڑی ہے وہ بھی رمضان ہے، جو افطار کا وقت ہے وہ بھی رمضان ہے، اور رات سے لے کے سحری تک وہ بھی رمضان ہے، سحری سے لے کے پھر دوسرے دن تک وہ بھی رمضان ہے. رمضان کا ایک ایک لمحہ رمضان برکت والا، عظمت والا ہے. اس کی جو تعظیم کرے گا اسے برکتیں ملیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے جان لیا کہ ماہ رمضان میں رسول اللہ کے معمولات یہ تھے کہ جیسے ہی چاند نظر آتا تو آپ اپنا بستر لپیٹ دیتے، عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور جب تک وہ چاند ختم نہ ہو دوبارہ بستر پر نہیں جاتے تھے. ایک معمول. دوسرا طریقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی اسے بھی، اور اسے بھی امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا. میں اسے پڑھ رہا ہوں امام سیوطی کی در منصور سے. عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان تغیر لونہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماہ رمضان کا جیسے ہی چاند نظر آتا آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا، خوف کی وجہ سے آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا. وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ، اور آپ نمازوں کی کثرت کر دیتے. وَابْتَهَلَّا فِي الدُّعَاء، اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرتے. وَأَشْفَقَ مِنْهُ، اور اللہ کو راضی کرنے میں، عبادت کرنے میں خوب محنت کیا کرتے تھے. یہ ہے ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کیسا گزارا کرتے تھے اور ہم کیسا گزار رہے ہیں. کہیں کمی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو اسی ڈگر پہ لانے کی کوشش کیجئے، اسی راستے پہ لانے کی کوشش کیجئے جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی راستہ جنت کو جاتا ہے. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، یہی راستہ جاتا ہے. آپ کا رنگ کیوں تبدیل ہو جاتا؟ خوف کی وجہ سے.
اور یہ خوف امت کو سبق دینے کے لیے ہے کہ میں تو معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود، حتمی اور یقینی جنتی ہونے کے باوجود ماہ رمضان کا اس قدر احترام کرتا ہوں، اور اس ماہ کے آنے سے دل میں خوشی اور مسرت کے جذبے بھی ہیں، اور ایک طرح کا خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، فاتقوا شہر رمضان فإن الحسنات تضاعف فیہ وکذلک السیئات۔ ماہ رمضان سے ڈرو، اس لیے کہ اس مہینے میں جس طرح نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ویسے ہی گناہوں کی سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات خوف اور مسرت کے ساتھ ملے جلے ہوتے تھے، ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دو معمولات، تیسرا معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اخرجہ البزار والبیہقی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، اسے بھی امام بیہقی نے روایت کیا، امام بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا، اطلق کل اسیر و اعطا کل سائل، ہر اسیر کو، ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر مانگنے والے کو عطا کرتے تھے۔ تو اس مہینے میں ہم نے مواخات کا جذبہ بھی رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بھی آپ کا طریقہ یہی تھا کہ کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ رسول اللہ کا طریقہ یہی تھا کہ آپ ایسے بھی کسی سائل کو ٹالتے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آتا آپ کی سخاوتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ماہ رمضان میں ایسی تیز ہو جاتی تھی جیسے تیز ہوا چلتی ہے، ایسی سخاوت ہو جاتی تھی۔ کیوں ہو جاتی تھی؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آپ تو ہیں ہی سخی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو بتلانا مقصود، ہمیں سکھانا مقصود ہے کہ ماہ رمضان میں میں عبادت کرتا ہوں، دن میں بھی رات میں بھی۔ اے میرے غلاموں، تم بھی ماہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے دن اور رات خوب عبادتوں میں، اللہ کی ریاضتوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارو۔ اور جیسے ہی ماہ رمضان آئے میری کیفیت خوشی کی بھی ہو جاتی ہے اور ڈر کی بھی ہو جاتی ہے، لہذا تمہارے لیے بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ خوشی اس بات کی ہو کہ ماہ رمضان آیا، اب ہمارے گناہوں کو ختم کر لے جائے گا، اور ڈر اس بات کا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان یہ اللہ کا مہمان آیا اور ہم کما حق ہو اس کا استقبال نہ کر سکے، ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے اور یہ ہم سے ناراض ہو کر کہیں چلا جائے۔ یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اگر خوشی یہ ہو کہ آج اب ہم تھوڑی سی نیکی کریں گے تو جزا زیادہ ملے گی، اور ڈر یہ ہو کہ خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو گناہ کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ خوشی اور ڈر کے ملے جلے جذبات یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ اور پھر یہ کہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا جتنے اسیر ہوتے، قیدی ہوتے، آپ ان کو رہا کر دیتے۔ مطلب کیا ہے؟ تمام دنیاوی معمولات کو ختم کر دیتے، جس سے جو لینا ہوتا لیتے، جس کو جو دینا ہوتا دیتے۔ یہ تو غوث آدم رضی اللہ عنہ نے بھی لکھا ہے خنیت الطالبین میں کہ صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی جس کو جو دینا ہوتا دیتے، جس سے جو لینا ہوتا لیتے، قیدیوں کو رہا کرتے۔ تمام معمولات دنیاوی ختم کرنے کے بعد جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا مسجد میں اعتکاف سے بیٹھ جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں ایسے ہیں تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ماہ مکرم، ماہ معظم کی برکتوں سے ہمیں مستفیض فرمائے، اور اس مہینے میں ہونے والی خطائیں اللہ اس مہینے کے صدقے و طفیل معاف فرمائے، اور کما حق ہو اس مہینے کی تعظیم ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔